ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ، غرض کہ اللہ عز و جل کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے، سوائے اللہ رب العزت کے ہر زندہ کو موت آنی ہے، اور ہر چیز فنا ہونی ہے، ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت سے نہ کسی کو چھٹکارا ملا ہے، نہ کسی کو ملے گا، نہ کوئی بھاگ سکا ہے اور نہ کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ یہ دنیا کی تکلیفیں موت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ہماری تکلیف موت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو موت کی تکلیف ہوگی وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ موت، اس کی سختی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سُكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، موت ایک ایسے کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے، موت ایک ایسے کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زور میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، اور جو ضد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ موت کی تکلیف یہ ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں۔ یہ خوف آروں سے چیرنے، قینچوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ یہ ہے موت کی تکلیف۔ اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر ہمیں بتا دے کہ موت کی تکلیف کیا ہے تو پھر ہمارا حال یہ ہوگا، نہ ہم زندگی میں کسی چیز سے نفع اٹھائیں گے اور نہ نیند سے ہم لذت حاصل کریں گے۔ مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل علیہ السلام، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اس سے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کا جیسا مقام ہوگا، جس کا جیسا عمل ہوگا، اس کے عمل کے موافق اس کی روح قبض کی جائے گی۔ جس کا جیسا عمل ہوگا اس کے عمل کے مطابق اسے تکلیف ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرے انور پر ملتے اور کہتے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے، رفیق اعلیٰ میں ہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں آیا۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا اے بابا جان آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزع کے عالم میں مل جائے، مجھے موت کے وقت مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں گا، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ کے بیٹوں نے فرمایا، جب آپ کا موت کا وقت قریب تھا تو آپ کے بیٹوں نے فرمایا اے والد گرامی آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر نزع کے وقت کوئی مجھے عقل مند انسان مل جائے تو موت کی تکلیف کے بارے میں ان سے پوچھوں گا۔ تو آپ کے بیٹوں نے فرمایا کہ ابھی اس وقت آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹے خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹا دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سراپا گنہگار ہیں، ہم تو سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے کئی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابعدار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ اس نے عرض کی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا۔ اسی دوران ایک شخص آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاریاں کرتے ہیں وہی عقل مند ہے، وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی کے لیے گئے ہیں۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں جب اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کر ہی جانا ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ زندگی، یہ دنیا، یہ چند دن کی دنیا ہے، یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے۔ ہمیں یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے بلکہ ہمارا اصل مقام، ہمارا اصل گھر جو ہے وہ ہماری قبر ہے۔ ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ہمارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی، انسان کی زندگی 40، 60 یا 70 برس کی ہے۔ انسان 40 برس میں بھی اپنی زندگی کو کھو سکتا ہے، 60 برس میں بھی وہ اپنی زندگی کو کھو سکتا ہے۔ لیکن اب تو دور یہ آ گیا ہے کہ انسان 40 برس بھی زندہ نہیں رہ پاتا۔ اب تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نوجوانوں کی موت زیادہ ہو رہی ہے۔ انسان دور شبابی میں ہی، دور جوانی ہی میں دم توڑ دیتا ہے۔ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ اسے معلوم نہیں ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ سکے گا یا نہیں، اور وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ سکے گا یا نہیں۔ وہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، اسے یہ خبر نہیں کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ سکے گا یا نہیں۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، اسے یہ خبر نہیں ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ سکے گا یا نہیں۔ اور کہنے والے نے تو یہاں تک کہا کہ وہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اسے یہ خبر نہیں کہ وہ 4 رکعت کو مکمل کر سکے گا یا نہیں۔ کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ وہ ابھی قیام میں ہیں، اسے اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ وہ رکوع میں جا بھی سکے گا یا نہیں۔ وہ رکوع میں ہے، اسے اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ وہ سجدے میں جا سکے گا یا نہیں۔ وہ پہلا سجدہ کر رہا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ دوسرا سجدہ کر سکے گا یا نہیں۔ اور کہنے والے نے اتنا کہا کہ وہ ایک سلام پھیر رہا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ دوسرے سلام کو پھیر سکے گا بھی یا نہیں۔ ہماری زندگی بس اتنی سی زندگی ہے، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کہ ہماری موت کب آ جائے، ہم سے کب ہماری روح قبض کر لی جائے، کب ہمیں اس دنیا کو، اس دھوکے والی دنیا کو، اس بے وفا دھوکے دار دنیا کو چھوڑ کر ہمیں کب قبر میں جانا پڑ جائے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لیکن ہم اسی دنیا کو حاصل، اسی دنیا کی لذت کے لیے ہم نے اپنے اصل مقام کو بھلا دیا، ہم نے اپنے اصل گھر کو بھلا دیا۔ یہ دنیا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے صرف ایک سفر کی طرح ہے، یہ دنیا ہمارے لیے صرف ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ ہمیں اس دنیا میں آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جس طرح ہم اپنے جب سفر کو جاتے ہیں، ہم سفر کو طے کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم اسے اپنا اصل مقام نہ سمجھ لیں، ہم اسے اپنا اصل گھر نہ سمجھ لیں۔ یہ دنیا بہت ہی بڑا ہمارے لیے ایک دھوکہ ہے۔ یہ دنیا جو دنیا کے دھوکے میں آ گیا، جو دنیا کے چنگل میں پھنس گیا، تو وہ سمجھ لے کہ اب اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، اب اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ آپ سمجھیں، آپ جانیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دنیا کے لوگ کتنے بے وفا، کتنے دھوکے باز ہیں۔ اب کوئی کسی کے کام نہیں آتا، اب
لوگ کسی کو کوئی سہارا نہیں دیتے۔ اگر یہ دنیا والے ہمیں دنیا میں سہارا دے تو دیں گے، یہ دنیا والے ہمیں دنیا میں کامیاب و کامران کر تو دیں گے، یہ دنیا والے ہماری مصیبت کے وقت ہمارے کاندھے پر ہاتھ رکھ تو دیں گے، لیکن قبر میں کوئی کام نہ آئے گا، قبر میں ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، میدان قیامت میں ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، ہم ترسیں گے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی نیکی مل جائے، ہمیں یہ فکر ہوگی، ہم اس کی تلاش میں ہوں گے کہ کوئی کاش ہمیں ایک چھوٹی سی نیکی دے دے، لیکن جب ہمیں ہمارا باپ نظر آئے گا تو وہ ہماری طرف توجہ نہ کرے گا، وہ ہم سے منہ پھیر کر چلا جائے گا، کیونکہ وہ خود اس تلاش میں ہوگا کہ کوئی مجھے نیکی دے دے۔ جب ماں نظر آئے گی، اس کا سامنا ہوگا تو وہ ماں ہماری ساتھ نہ دے گی، وہ ہم سے منہ پھیر کر چلی جائے گی، کیونکہ وہ خود نیکی کی تلاش میں ہوگی کہ کاش کوئی مجھے ایک چھوٹی سی نیکی دے دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کے لیے تیاریاں کریں، ہم اس وقت کے لیے تیاریاں کریں جو ہمارے لیے اصل ہے، جو ہمارے لیے اصل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں آخر بھیجا کیوں ہے؟ آخر ہماری پیدائش، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد رب کا ہے کیا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ہم نے انسان کو نہیں پیدا کیا، مطلب ہم نے انسان کو بنایا، پیدا کیا اس لیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کی تابعداری کرے، اپنے رب کی فرما برداری کرے۔ رب نے اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ ہمارا پیدا ہونے کا اصل مقصد یہی ہے، تو لیکن ہم نے اپنے اصل مقصد کو بھلا دیا، ہم نے اپنے اصل مقصد کو بھول کر ہم دھوکے میں آ گئے، جو بے اصل ہے، جس کا کوئی وجود نہیں ہے، ہم اس کے دھوکے میں آ گئے۔ جس کا وجود ہے، جس کی اصل ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے۔ آپ یاد رکھیں جب قیامت آئے گی تو اس وقت جب قیامت آئے گی، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سور کی آواز اتنی خطرناک، اتنی بھیانک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر کے ہر انسان فنا ہو جائے گا، انسان مر جائے گا، دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے، ہر چیز ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جو سور ہوگی وہ خود ختم ہو جائے گی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام خود بھی فنا ہو جائیں گے۔ اگر باقی کوئی چیز رہے گی تو وہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ رہے گی، اگر باقی کوئی چیز رہنے والی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات وہ تنہا رہے گا، کوئی چیز باقی نہ رہے گی، اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی، اور تب اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا میں اکیلا بادشاہ ہوں، میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے وہ انسان جو دنیا میں کہا کرتا تھا میں طاقتور ہوں؟ کہاں ہے وہ انسان جو کہا کرتا تھا میں بادشاہ ہوں؟ کہاں ہے وہ انسان جو دنیا میں اپنی طاقت پر اتراتا تھا؟ کہاں ہے وہ انسان جسے اپنی دولت پر ناز تھا؟ کہاں ہے وہ انسان
جسے اپنے پیسے پر گھمنڈ و غرور تھا، کہاں ہے وہ انسان جو اپنی بلڈنگوں پر اتراتا تھا؟ اس وقت صرف اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، اس وقت کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ کر لوں گا جمع دولت و زر، پھر اس کے بعد کیا؟ کر لوں گا جمع دولت و زر، پھر اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، پھر اس کے بعد کیا؟ شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں، شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں، دنیا میں ہوگا نام مگر اس کے بعد کیا؟ موج آئے گی تو سارے جہاں کی کروں گا شعر، موج آئے گی تو سارے جہاں کی کروں گا شعر، واپس وہی پرانا نگر، اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ قمر، پھر اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک سے مل جائے گی وہیں، اٹھی تھی خاک سے مل جائے گی وہیں، پھر اس کے بعد کس کو خبر، اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک سے مل جائے گی وہیں، پھر اس کے بعد کس کو خبر، اس کے بعد کیا؟ یہ ہماری موت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مٹی سے اٹھا کر، مٹی کو اٹھا کر مٹی سے پیدا کیا، اور مرنے کے بعد ہم اسی مٹی میں مل جائیں گے، ہمیں اسی مٹی میں ملا دیا جائے گا، اور پھر ہمیں اس کے بعد کوئی خبر نہ ہوگی کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم اس دھوکے کی زندگی کو چھوڑ کر، ہم اس دھوکے کی دنیا کو چھوڑ کر کے، یہ دنیا تو اتنی مطلبی، اتنی بے وفا، اتنی خود غرض ہے کہ یہ دنیا صرف مطلب کے لیے یاد کرتی ہے، یہ دنیا صرف ہمیں اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتی ہے، پھر اگر ہم استعمال کر چکے تو وہ ہمیں چھوڑ دیتی ہے۔ یہ دنیا معاف کرنے والی دنیا نہیں ہے۔ اگر بندہ دن رات گناہ کرتا رہے، وہ صبح بھی گناہ میں گزارے، دن بھی گناہ میں گزارے، رات بھی گناہ میں گزارے، اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر وہ سجدہ ریز ہو جائے تو پروردگار عالم اللہ رب العزت اس کی توبہ کو ٹھکراتا نہیں ہے، اس کی توبہ کو رد نہیں کرتا، اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کا انسان، یہ دنیا ہمارے، اگر ہم سے ایک غلطی ہو جائے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہمیں اس غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور ہم اس غلطی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ بھی دیں، ہم اس سے بھی معافی مانگ لیں، اپنے رب سے بھی معافی مانگ لیں، لیکن تب بھی یہ انسان معاف نہیں کرتا، یہ انسان اس کی غلطی کو بھولتا نہیں ہے، یہ انسان اسے ہمیشہ اس کی غلطیوں کو یاد دلاتا رہتا ہے، اسے بدنام کرنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے۔ وہ اگر کوئی شخص کسی
کسی کے عیب کو جان لے تو وہ انسان اس کے عیب کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ اسے انسان کے سامنے ظاہر کرتا رہتا ہے۔ پھر اگر اس انسان کے اس کی دشمنی ہو جائے پھر تو اب اور وہ اس کے عیب کو ڈھانک نہیں سکتا، وہ اعلان کر بتائے گا کہ یہ فلاں انسان نے ایسا کیا ہے، فلاں انسان ایسے گناہ میں ملوث ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا انسان ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے ناک بھی رگڑ لیں تو وہ انسان آپ کی غلطیوں کو بھولنے والا نہیں ہے، آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے والا نہیں ہے، آپ کی غلطیوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے کہ اگر ہم دن بھی گناہوں میں گزار دیں، رات بھی گناہوں میں گزار دیں، صبح بھی گناہوں میں گزار دیں، لیکن وہ رب ہماری غلطیوں کا، ہمارے گناہوں کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کے عیب کو نہیں چھپائے گا، اس شخص کے عیب کو تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے عیب کو نہیں چھپاتا، جو اللہ کے بندوں کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے شخص کو پروردگار عالم روز محشر نہیں بخشے گا۔ دنیا میں تو اس کی عیب پوشی ہو جائے گی، دنیا میں تو اس کا عیب، اس کا گناہ چھپ جائے گا، لیکن قیامت کے دن وہ رسوا ہوگا، قیامت کے دن اس کے عیب کو کھول دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں معاف کرنے والا بنائے، ہمیں لوگوں کے گناہوں کو چھپا